السلام علیکم۔ آج ہم آبزرویشنل لرننگ کی بات کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ میجر جو اس کے پروپوننٹ ہیں وہ کون سے ہیں، آبزرویشنل لرننگ ہوتی کیا ہے۔ اس میں کچھ ایکسپیریمنٹس کیے گئے بہت انٹرسٹنگ اور مشہور، ان کی ہم بات کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ آبزرویشنل لرننگ کب استعمال کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور جو ماڈلز ہیں افیکٹو ماڈلز، ان میں کون سی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں، ریئل لائف اپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں آبزرویشنل لرننگ کی۔ نیورو سائنٹیفک لیول پہ ہم دیکھیں گے کہ کیا کوئی چینج آتا ہے آبزرویشنل لرننگ کے تھرو یا نہیں۔ تو اوورآل ہم ان ڈیٹیل آبزرویشنل لرننگ کے ٹاپک کو آج دیکھیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے بھی، اور ویسے جنرل لائف اپلیکیشن کے لحاظ سے بھی۔ سب سے پہلے ہم کچھ کوسچنس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر ایک انسان نے کبھی کسی اور انسان کو نہ دیکھا ہوتا تو کیا وہ پھر بھی ویسے ہی بیہیو کرتا جیسا وہ ابھی کر رہا ہے، یا شاید کچھ ڈفرینٹ طریقے سے وہ بیہیو کرتا؟ اس پہ آپ تھوڑا ریسرچ چاہے کر کے دیکھ لیجیے گا کہ کچھ بچے ایسے ملے ہیں جو دور دراز وہ جنگل میں کوئی ایک ایسا ایریا جہاں پہ باقی انسان نہیں ہوتے تھے، تو ان کا انداز، چلنے کا انداز، باقی ان کی جو کریکٹرسٹکس ہیں اوورآل، ہاؤ ڈو دے ڈیفر فرام اے نارمل ہیومن بینگ، یہ آپ سرچ کریں گے آپ کو اس کا بہت ایک ایکسٹینسیو اور انٹرسٹنگ اس کا جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال چلیں دیکھ لیتے ہیں ہم کہ بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ جوتا پہننا کیسے سیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ اگزامپل لے لیں کہ اسموکنگ جب جو یہ ٹین ایجرز اسٹارٹ کرتے ہیں تو کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں وہ، اس کا جب میکینزم آپ دیکھیں گے تو ان سارے سوالوں کے جواب میں آپ کو ایک چیز کامن نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ ان بچوں کو یہ بیہیویئرس یا یہ سارے جو کوسچنز ہیں ان کے نتیجے میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ اس میں لوگ دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اس میں یہ ری انفورسمنٹ کا اتنا رول نہیں ہوتا، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی جب ہم نے آپرنٹ کنڈیشننگ کو ڈسکس کیا، تو ہم نے کہا کہ آپ کو جب ری انفورسمنٹ ملتی ہے یا ریوارڈس آپ کو دیے جاتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ چیزوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ان میں سے یہ اسموکنگ کی بات کر لیں، آپ کو کوئی چاکلیٹ کینڈی تو نہیں دے رہا نا کہ اچھا یہ لے لو اور اسموکنگ کرنا اسٹارٹ کر دو، دوستوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، رائٹ۔ اس کے علاوہ بچے بڑوں کو دیکھ کے جوتا پہننا سیکھتے ہیں، رائٹ۔ انسانوں کو دیکھ کے ایک پرٹیکولر وے میں بیہیو کرنا سیکھتے ہیں، رائٹ۔ تو جس چیز کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو اس کے اکارڈنگ آپ بیہیو کر رہے ہوتے ہو۔ ہم ہمارے فیشن سینس کی اگزامپل لے لیں، ہمارے جیسچرز، ہمارا ایکسنٹ۔ اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو آپ کا ایکسنٹ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا۔ اب یہاں پہ اگر ہم انگلش بولنے کی کوشش کریں بھی تب بھی ہمارا ایکسنٹ کبھی بھی ان جیسا جو وہاں کے نیٹیوز ہیں ان کی طرح کا ہمارا ایکسنٹ نہیں ہو سکتا، رائٹ۔ کیونکہ ہم نے سٹارٹ سے دیکھا نہیں اس طرح سے کسی کو بولتے ہوئے، تو کیونکہ ہماری آبزرویشن اس طرح کی نہیں تھی، اس کی وجہ سے ہمارا ایکسنٹ اور ہمارے جیسچرز، ہمارے ریئیکشنز، ہمارا فیشن سینس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ از ڈفرینٹ فرام دیم۔ تو یہ بیٹا اسٹارٹنگ میں آئی تھاٹ کہ ہم تھوڑا ڈسکس کر لیں کہ یہ بیسیکلی آبزرویشنل لرننگ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹا کہ اصل میں آبزرویشنل لرننگ ہوتی کیا ہے۔ آبزرویشنل لرننگ میں ہم بیسیکلی بیٹا دوسروں کو آبزرو کر کے، ان کے بیہیویئرس کو آبزرو کر کے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سمپل، آسان، رائٹ۔ اس میں کوئی ایک ماڈل ہوتا ہے بیٹا، اور اس کو دیکھ کے آپ سیکھتے ہو جو بھی بیہیویئرس وہ پرفارم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اس میں آپ امیٹیٹ بھی کر سکتے ہو، اس میں آپ ماڈلنگ بھی کر سکتے ہو، اور اس میں وائکیریس لرننگ بھی انوالوڈ ہوتی ہے۔ آگے یہ کیا ہوتے ہیں میں مزید آگے ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ آبزرویشنل لرننگ بیٹا ہم انسانوں کو اس قابل بناتی ہے کہ ہم کمپلیکس سوشل بیہیویئرس کو بھی پرفارم کر پائیں، جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم بچتا ہے، ہم
ایررز کے چانسز دیکھو، آپ نے کسی اپنے بڑے کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، کڑھائی کرتے ہوئے دیکھ لیا، مثال کے طور پہ بچوں نے مثال کے طور پہ اپنے بڑوں کو باہر کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا، کوئی بھی پرٹیکولر، چاہے وہ اگر کسان ہیں تو وہ کھالیاں نکالنا بڑوں کو دیکھ لیا. یہ جیسے آج کل گنے کا سیزن چل رہا ہے، گڑ بنانے کا ایک بڑا پرٹیکولر ایک پروسیس ہوتا ہے اچھا گڑ بنانے کا، تو وہ بچوں نے دیکھا بڑوں کو کرتے ہوئے. اب انہوں نے بیٹا جب دیکھ لیا تو جب وہ پرفارم کریں گے لیٹر ان دیئر اون لائف، ان کا ایرر کا چانس کم ہوتا جاتا ہے، رائٹ. ہم جو بھی اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے سیکھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے. جیسے جن بچیوں کی مدرس اپنی بڑی اچھی کیئر کرتی ہیں، وہ بچیاں یا میک اپ وغیرہ جن بچیوں کی مدرس کو کرنا آتا ہے، وہ بچیاں بھی بڑے ہو کے اپنے آپ کو، ان کے لیے یہ بڑا ایک ایزی اسموتھ پروسیس ہو جاتا ہے، رائٹ. تو یہ جو بیٹا آبزرویشنل لرننگ ہے، یہ ٹرائل اینڈ ایرر لرننگ سے ہمیں بچاتی ہے. لائک ٹرائل اینڈ ایرر میں آپ نے کام کیا، غلطی ہوگی، پھر آپ نے اسے امپروو کیا، پھر غلطی ہوگی، پھر تھوڑا سا مزید امپروو کیا، تو اس طرح سے آپ لرن کر رہے ہو. لیکن وہی اگر آپ نے کسی کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب آپ بیٹا آن پوائنٹ جا کے بہت ایک اچھے طریقے سے اس کام کو پرفارم کر پائیں گے. ہم نے یہاں پہ اوپر بیٹا بات کی 3 چیزوں کی. ہم نے کہا آبزرویشنل لرننگ میں امیٹیشن انوالوڈ ہوتی ہے بیٹا، ماڈلنگ انوالوڈ ہوتی ہے، اور بیٹا اس کے علاوہ وائکیریس لرننگ ہوتی ہے. اب بیٹا وائکیریس لرننگ کیا ہوتی ہے؟ جس میں ہم کسی دوسرے بندے کو کرتے ہوئے وہ کام دیکھتے ہیں. بلکہ میں آگے چلتی ہوں، اوپر سے سٹارٹ کرتی ہوں. امیٹیشن کی ایگزامپل لے لیتے ہیں بیٹا. امیٹیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دوسروں کے بیہیویئر کو آبزرو کرتے ہو، آپ وہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھتے ہو، اور اس کے نتیجے میں بعد میں جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے آپ اس چیز کو بیٹا ریپروڈیوس کر لیتے ہو. ٹھیک ہے. امیٹیشن میں بیٹا اب اگر آپ دیکھیں تو سب سے پہلے تو آبزرو کرنے کے لیے اٹینشن چاہیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ کوگنیٹیو پروسیسز انوالوڈ ہیں بیٹا. یہ جو ہے نا امیٹیشن کا پروسیس، میں نے اوپر کہا نا آپ کو کہ پہلے آپ آبزرو کرو گے، پھر آپ اسے یاد رکھو گے، پھر آپ اس کو ریپروڈیوس کرو گے. لائک ریپروڈیوس کرنے سے مراد یہ ہے کہ دوبارہ اسے کر کے دکھاؤ گے اس بیہیویئر کو جو آپ نے دیکھ کے سیکھا. تو بیٹا اس میں جو کوگنیٹیو پروسیسز انوالوڈ ہیں، جو دماغی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، وہ کون کون سی ہیں بیٹا؟ سب سے پہلے اٹینشن، رائٹ. پہلے آپ اٹینشن پے کریں گے، اس کے نتیجے میں بیٹا انکوڈنگ ہوگی، جسے ہم میموری کا نام دیتے ہیں. انکوڈنگ جب ہوگی بیٹا اس کے بعد آپ موٹر ریپروڈکشن کریں گے. موٹر ریپروڈکشن سے کیا مراد ہے بیٹا؟ کہ بیہیویئر اپنے مسلس کو یوز کرتے ہوئے آپ وہ کام دوبارہ کر کے دکھائیں گے. ٹھیک ہے. اب لیٹر آن اگر آپ کی موٹیویشن ہوگی تو آپ وہ بیہیویئر دوبارہ پرفارم کریں گے. اگر آپ کی موٹیویشن نہیں ہوگی تو آپ وہ بیہیویئر بیٹا پرفارم نہیں کریں گے. اسی لیے بیٹا آبزرویشنل لرننگ کوگنیٹیولی سوفسٹیکیٹڈ پروسیس ہوتا ہے. یہ صرف بیٹا کاپی پیسٹ کرنے کا پروسیس نہیں ہوتا، اس میں آپ کے دماغی لیول پہ ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ انوالوڈ ہوتی ہیں. اس پہ نا بیٹا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا. البرٹ بنڈورا نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اس نے بیٹا کچھ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا، اور اس کمرے میں نا ایک بوبو ڈال رکھی ہوئی تھی. وہ بوبو ڈال بیٹا کیا ہوتی ہے؟ ایسے ایک گول مٹول سی ایک ڈال ہوتی ہے جس کے کوئی بازو ٹانگیں وغیرہ نہیں ہوتی ہیں، ایسی جیسے نہیں ویسے گول سا بیلون، 2 بیلون، ایک بڑا ایک چھوٹا اوپر نیچے ہم رکھتے ہیں تو جیسی اس کی شکل بن جائے گی، رائٹ. ایسے 8 کی طرح کی شکل. تو وہ بیٹا اس طرح کی ایک ڈول ہوتی ہے، اس میں ایسے ہوا سی بھری ہوئی ہوتی ہے. تو وہ اس نے ڈول ایک روم میں رکھی ہوئی تھی. اب اس روم میں نا بچے کھیل رہے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز ڈفرینٹ پرفارم کر رہے ہیں. اس نے کیا کیا کہ ایک بڑے اڈلٹ شخص کو اس روم میں بھیجا اور اسے انسٹرکٹ کیا کہ تم نے جا کے بوبو ڈول کو پنچ کرنا ہے، اور اس کے لیے اگریسیو لینگویج استعمال کرنی ہے، برا بھلا اسے کہنا ہے. اب وہ بچے ظاہر ہے وہ تو ڈفرینٹ اپنا کام کریں. جب وہ بڑا آتا ہے، اڈلٹ آتا ہے، بچے اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. وہ پنچ کرتا ہے، اگریسیو لینگویج یوز کرتا ہے، مارتا ہے، پیٹتا ہے اس بوبو ڈول کو، اور پھر وہ چلا جاتا ہے، روم سے نکل جاتا ہے. اچھا، اب لیٹر آن یہ جو ایکسپیریمنٹر تھا جس کا نام تھا بیٹا البرٹ بنڈورا، اس نے تھوڑا ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا کہ بچے تھوڑا فرسٹریٹ ہو گئے.
اس نے یہ آبزرو کیا کہ ان بچوں نے جنہوں نے اڈلٹ کو اگریسو لینگویج استعمال کرتے ہوئے دیکھا، ان بچوں نے بھی لیٹر آن جا کے اس گڑیا کو، اس بوبو ڈال کو اسی طریقے سے پنچ کرنا سٹارٹ کر دیا جس طریقے سے وہ اڈلٹ نے کیا تھا۔ آن دا کنٹریری، وہ بچے جنہوں نے ایسے کسی اڈلٹ کو نہیں دیکھا تھا، انہوں نے ایسا کوئی ایکشن پرفارم نہیں کیا۔ وہ بالکل جو دوسرے کمرے میں بچے بٹھائے ہوئے تھے، وہ انہوں نے ایسی کوئی ایکٹیویٹی پر نہیں کی جو اگریسو لیول کی ہو۔ تو اس کے نتیجے میں اس نے یہ چیز اسٹیبلش کی، اس نے کہا کہ جب بچے اپنے بڑوں کو ایک پرٹیکولر وے میں اگریشن شو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو بچوں کا بھی آٹومیٹیکلی اسی طرح کا بیہیویئر وہ بھی بچے بھی پرفارم کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ البرٹ بنڈورا کی اس اپروچ کے نتیجے میں یہ بات اسٹیبلش کی گئی ہے، یہ بات ثابت ہوئی کہ بچے دماغ کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیٹا جو البرٹ بنڈورا سے پہلے تھیوری تھی نا بیٹا، اس ٹائم پہ نا بیہیویئرزم اپنے پیک پہ تھا، تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس ٹائم پہ آپرینٹ کنڈیشننگ کی بات کی جا رہی تھی۔ اس ٹائم پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ جب تک بچے کو ریوارڈ نہیں ملے گا بچہ لرن نہیں کرے گا، ہے نا۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھا کیا اڈلٹ نے کوئی کینڈی دی بچے کو کہ تم اسے پنچ کرو تو میں تمہیں کوئی ریوارڈ دوں گا، کینڈی دوں گا یا کھلاؤں گا تمہیں یا کچھ ایسا تو کسی نے کچھ نہیں کہا بچوں کو۔ بچوں نے آٹومیٹیکلی جس دیکھا کگنیٹیو لیول پہ اسے میمورائز کیا، یاد رکھا، اسے انکوڈ کر لیا، اور لیٹر آن بیٹا جب وہ سچویشن اس طرح کی ہوئی تو انہوں نے جا کے اس چیز کو پرفارم کر دیا۔ تو یہ چیز بیٹا یہ اسٹیبلش کرتی ہے، یہ اس چیز سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہماری لرننگ میں ہمارے کگنیٹیو پروسیسز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، سوشل پروسیسز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں۔ کگنیٹیو سے کیا مراد ہے؟ دماغی لیول پہ، اور سوشل سے کیا مراد ہے؟ آپ کی سوسائٹل لیول پہ، ٹھیک ہے بیٹا۔ بنڈورا کی جو کام ہے اس کے نتیجے میں سائیکالوجی کا جو فوکس ہے وہ بیہیویئرزم سے، جو اس سے پہلے اپروچ تھی اسٹرکٹ بیہیویئرزم کی اپروچ بیٹا اس سے پہلے موجود تھی، اس سے وہ سوشل کگنیٹیو اپروچ کی طرف شفٹ ہوگی، ٹھیک ہے، جس میں انوائرمنٹ، کگنیشن، بیہیویئر، ان تینوں کی ایک نا انٹیگریشن کی گئی کہ جو ماحول ہے وہ ہماری سوچوں پہ کو متاثر کرتا ہے، ہماری سوچیں ہمارے بیہیویئر کو متاثر کرتی ہیں، بیہیویئر ہمارا انوائرمنٹ کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے، یہ تینوں چیزیں آپس میں انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ بیٹا یہ چیز ذہن میں رکھیے گا، ہمیں بعض اوقات یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے جو سوچا وہ ہم نے کر لیا، رائٹ، لیکن بیٹا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری سوچوں کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کا ہماری سوچوں پہ بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے بیٹا جو ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کا ہماری سوچوں پہ، جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گرینری اگر آپ کے انوائرمنٹ میں ہوگی تو آپ تھوڑا اچھا فیل کریں گے، اوورآل ریفریش فیل کریں گے۔ اسی طرح سے اگر آپ دماغی لیول پہ اچھا فیل کر رہے ہو تو انوائرمنٹ اچھا نہ بھی ہو تو بھی آٹومیٹکلی اچھا لگنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا بیٹا۔ تو ان ساری چیزوں کا آپس میں لنک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس پروسیس کو کہ یہ ان کا جو ریورسیبل آپس میں لنک ہے، ایک کا دوسرے کے اوپر امپیکٹ، دوسرے کا پہلے کے اوپر امپیکٹ، اسے بیٹا ہم سائیکالوجی کی لینگویج میں نام دیتے ہیں ریسیپروکل ڈٹرمنزم کا۔ ریسیپروکل ڈٹرمنزم سے کیا مراد ہے کہ بیہیویئر، انوائرمنٹ اور کگنیشن ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ یہ بیہیویئر انوائرمنٹ پہ اثر انداز ہو رہا ہے اور انوائرمنٹ بیہیویئر پہ ہو رہا ہے، تو ریسیپروکل ریلیشن شپ ہے، ایک دوسرے کے اوپر کرتا ہے، دوسرا پہلے کے اوپر کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا بیٹا۔ اس کے بعد بیٹا ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم بیہیویئر لرن کرتے ہیں تو بیٹا وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ لوگ دوسروں کے بیہیویئر کو جب لرن کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹیکلی لرن کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو کانسیکوینسز ہیں بیٹا ان کو بھی وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بچے جب کوئی بیہیویئر پرفارم کریں گے تو اس سے پہلے وہ اپنے دماغ میں سوچیں گے کیا مجھے اس کا کوئی ریوارڈ ملے گا، کیا یہ بیہیویئر سوشلی ایکسیپٹیبل ہے، اماں ڈانٹے گی تو نہیں اگر میں یہ بیہیویئر پرفارم کروں گا۔ اس کے علاوہ جو بندہ یہ بیہیویئر پرفارم کر رہا ہے کیا وہ بندہ سکسیزفل ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی پچھلے دنوں میں ایک میم دیکھ رہی تھی جس میں ایک بچہ جس کا MBBS میں ابھی ایڈمیشن ہوا تھا، وہ نا نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے ڈفرینٹ کارز کو،
اور اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں ان کارز کو دیکھ رہا ہوں اور میں سوچ رہا ہوں ان کی بیس پہ میں یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کون سی MBBS کی کون سی آگے برانچ میں اسپیشلائزیشن کرنی ہے. کہ کارز دیکھ کے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کون سا بندہ زیادہ پیسے کما رہا ہے، اور جو زیادہ پیسے کما رہا ہے مجھے بھی وہی پرٹیکولر فیلڈ اڈاپٹ کرنی ہے. اسی طرح ہم اکثر بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے ٹیچرز کو دیکھ کے سبجیکٹ رکھتے ہیں. اس میں یہ چیز بہت زیادہ بیٹا انوالوڈ ہوتی ہے کہ بچے دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارا وہ ٹیچر اپنی لائف میں سکسیزفل ہے، کیا اس میں وہ کریکٹرسٹکس ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آگے جا کے میرے میں آئیں. اگر تو وہ ہیں تو پھر اٹس مین کہ مجھے بھی میں بھی وہ سبجیکٹ رکھ لیتا ہوں، اس کے نتیجے میں میں بھی ویسے ہی بن جاؤں گا. اسی طرح سے لائک اب میری ایک فرینڈ تھی، انہوں نے کیمسٹری رکھ لی. کیمسٹری کیوں رکھی؟ کیونکہ انہیں حالانکہ بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے کیمسٹری کا سبجیکٹ. انہوں نے کیوں رکھی؟ کیونکہ انہیں ان کی ٹیچر پسند تھی. انہیں لگتا تھا کہ ان کی ٹیچر اتنی اچھی ہے تو وہ بھی ان جیسی بن جائے گی. اسی طرح لائک یہ ہر ایک بندے کا ایک ایک لیول ہوتا ہے. کچھ لوگ اب جیسے میں نے رکھی تھی تو میرا کوئی ٹیچر تو نہیں تھا ایز سچ، لیکن میں نے کتابیں پڑھ لی تو وہ کتاب ایسی مجھے وہ اپیل اس نے کیا کہ اس کے نتیجے میں مجھے لگا کہ یہ تو پڑھ کے میں اپنی لائف چینج کر سکتی ہوں، میں اپنے آس پاس کے لوگوں کی لائف چینج کر سکتی ہوں. تو لائک مجھے اس میں ریوارڈ نظر آیا، اور کیونکہ مجھے اس میں ریوارڈ نظر آیا تو میں نے اسے رکھ لیا. تو یہ بچے جب بھی بیٹا کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کے نتیجے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا انہیں ریوارڈ دیا جائے گا، کیا وہ بیہیویئر بیٹا سوشلی ایکسیپٹیبل ہوگا، کیا وہ جو ماڈل ہے کیا وہ اس کا ماڈل جو وہ پرٹیکولر بیہیویئر پرفارم کر رہا ہے کیا وہ سکسیزفل ہے. اگر تو یہ تینوں چیزیں ہیں تو بیٹا امیٹیشن وہ ہوگی، تب آپ وہ کام پرفارم کرو گے، نہیں تو نہیں ہوگی. اس کے نتیجے میں یہ چیز بیٹا آپ کو پتہ چلتی ہے کہ امیٹیشن سلیکٹیو ہوتی ہے، یہ آٹومیٹک بیٹا نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی یہ پرفارم نہیں ہوتی ہے. یہ آپ سوچو گے، ان سوالوں کے جواب سب کے ہاں میں ملیں گے تب آپ پرفارم کرو گے. اگر آپ کو پتہ لگ رہا ہے، مجھے یہ لگتا کہ میں نے اس ٹائم پہ بیٹا ہپنوسس پہ کتاب پڑھی تھی. مجھے اس ٹائم پہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ہپنوسس سائیکالوجی میں، کیونکہ سائیکالوجی تو سائنٹیفک فیلڈ ہے بیٹا، تو سائنس نہیں سمجھا جاتا، وہ ایک سوڈو سائنس ہے. ٹھیک ہے، ہپنوسس. تو میں نے اپنی 12ویں کلاس میں وہ ایک بڑی موٹی کتاب میں نے پڑھی اور مجھے پڑھا، وہ اس نے اپیل کیا ہے بس لائک کہ یار کیا بات ہے کہ آپ ایک بندہ سو رہا ہے اٹھ رہا ہے تو اس کے بعد اس کی پرسنالٹی چینج ہوگی، ساری چیزیں اس کے لیے کرنا آسان ہوگی. اب یہ میرا اگر مجھے یہ اس ٹائم پہ پتہ ہوتا کہ یہ چیز تو انکلوڈیڈ ہی نہیں ہے، یہ میں اپنی لائف صرف ہپنوسس کے تھرو چینج نہیں کر سکتی ہوں، تو شاید یہ مجھے اس طرح سے اپیل اس ٹائم پہ نہ کرتی. لیٹر آن تو اوبویسلی جب آپ ایک سبجیکٹ میں جاتے ہیں تو اس میں بہت ڈفرینٹ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، آپ کے لیے وہ ان اٹ سیلف ریوارڈنگ ہو جاتا ہے. اور ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا بیٹا، جب تک کوئی چیز آپ کے لیے ریوارڈنگ نہیں نہ ہوتی ہے پڑھنا، تب تک آپ اس میں ایکسیل نہیں کر سکتے ہو. جب تک آپ کو کوئی چیز پڑھ کے مزہ نہیں نہ آتا کہ ہاں یہی وہ چیز ہے جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، یا وہ پڑھ کے آپ کو اس کی ایک پریکٹیکل اپیل فیل نہیں ہوتی ہے، آپ کو انٹرسٹ فیل نہیں ہوتا، تب تک بیٹا آپ اس چیز میں آگے نہیں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹا جو ریوارڈ والا پارٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. سوشلی ایکسیپٹیبل ہونا بھی، کہ کیا لوگ اچھا سمجھتے ہیں، اچھا میں تو کوٹ پہن کے ڈاکٹر بن جاؤں گا، رائٹ. وہ اوبویسلی کلینکل سائیکالوجسٹ بیٹا ہاسپٹل میں جا کے بیٹھتے ہیں، رائٹ. تو وہ وہاں پہ یا اپنا کلینک کھول سکتے ہیں. وہ ایک طرح سے جو مینٹلی سیویئر جو مینٹل لیول پہ جو جن کے پرابلمس ہوتے ہیں وہ انہیں ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیٹا ایک سوشلی ایکسیپٹیبل بیہیویئر سمجھا جاتا ہے ڈاکٹر بننا، تو ایک یہ بھی چیز انوالو ہوگی. پھر ماڈل سکسیزفل ہے یا نہیں بیٹا، یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں اکثر نوٹس کرتی ہوں جو بچے موسٹلی میرے جو بچے ہوتے ہیں وہ اکثر اس لیے سائیکالوجی رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری مس اچھی ہے تو مطلب ہم بھی پڑھیں گے تو ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں گے، یا ان جیسے جو بیہیویئر ہے وہ ہمارا بھی ہو جائے گا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے بیٹا، یہ تینوں انوالوڈ ہوتی ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ کی امیٹیشن سکسیزفل ہوتی ہے. بینڈورا کے بیٹا جو بوبوڈول کا ایکسپیریمنٹ ہے وہ میں آلریڈی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں بیٹا.
بہت یہ انٹرسٹنگ ہے. اگر آپ لوگ اسے مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے بیٹا تو آپ کو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا. اس میں انہوں نے نا ڈفرینٹ گروپس بنائے تھے، اور گروپس بنا کے انہوں نے دیکھا کہ جو جنہوں نے آبزرو کیا انہوں نے وہ اگریسو بیہیویئر شو کیا، اور جنہوں نے نہیں کیا آبزرو انہوں نے یہ. بیٹا اگر آپ اپنی پریکٹیکل لائف دیکھیں، ایون وہ بچے جو بڑی یہ گیمز وغیرہ کھیلتے ہیں اگریسو، جس میں مار دھاڑ ہو رہی ہے، اور یہ بڑے یہ کیا کون سی گیم ہوتی ہے یہ میرے ذہن سے نام نکل گیا بیٹا. تو وہ کھیلتے ہیں، اور وہ بڑے اگریسو لینگویج یوز کرتے ہیں، گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں اس میں، اور وہ ٹھا بندوق، اور وہ بڑا مطلب. تو وہ یہ جو چیز ہوتی ہے نا بیٹا، ایسے بچے پھر اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی وہ ورڈ استعمال کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ بیٹا اگر آپ پریکٹیکل لیول پہ دیکھو اس طرح سے کہ آپ کی اکثر جو بچے اگریشن شو کرتے ہیں نا، وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کرتے ہیں. اگر جو ماں باپ غصے میں برتن توڑے پھوڑیں گے تو بچے بھی ایسے ہی کریں گے. اگر ماں باپ غصے میں خاموش ہو جاتے ہیں، آپ کو نظر آئے گا بچوں میں بھی یہی بیہیویئر ہوگا، وہ بھی غصے کے وقت چپ کر جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ بیٹا ہم تھیراپی میں بھی آبزرویشنل لرننگ کا استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کو کسی خاص پرٹیکولر چیز سے ڈر لگتا ہے، آپ کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، تو آپ کو دکھایا جائے گا کہ کوئی اور بندہ وہ لفٹ کے تھرو اب اوپر جا رہا ہے، اور دیکھو اسے کچھ بھی نہیں ہوا، اور پھر وہ نیچے آ رہا ہے. اسی طرح اگر آپ کو بلیوں سے ڈر لگتا ہے مثال کے طور پہ، تو کسی اور بندے کو دکھایا جائے گا جو بلی کو اٹھا کے ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اور وہ بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور مطلب اس طرح کا آپ کو کوئی سین دکھایا جائے گا، یا کوئی پریکٹیکل لائف میں کوئی بندہ ایسا دکھایا جائے گا جس کے نتیجے میں جب آپ دیکھو گے کہ وہ کچھ نہیں کہہ رہی بلی، تو پھر آپ کا خوف بھی ختم ہو جائے گا. تو اس کے نتیجے میں بیٹا ہم اس طرح سے فوبیاز کو ٹریٹ کرتے ہیں. کام بیہیویئر کی ماڈلنگ بھی دکھائی جاتی ہے کہ آپ نے خود کو ریلیکس کیسے کرنا ہے، کام کیسے کرنا ہے. تو آپ کو ایک بندہ دکھایا جائے گا جو خود کو کام کر رہا ہوگا، تو اس کے نتیجے میں آپ بھی وہ بیہیویئر سیکھ جاؤ گے. ٹھیک ہے، کوگنیٹیو بیہیویئرل تھیراپی میں بھی ہم بیسیکلی یہی اسٹریٹجی جو ہے وہ ہم ایڈ کرتے ہیں. جب ہم سی بی ٹی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایون ایکسپوجر تھراپی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ماڈلنگ کو ایک بڑی سینٹرل انٹرونشن اسٹریٹجی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بیٹا اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو کہ میں چاہوں گی کہ ابھی میں نے ویسے اوپر ڈسکس کی، لیکن میں پھر اسے دوبارہ سے بولوں گی بیٹا، اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اسے رٹ لیں، اور پیپر میں آپ نے اسے لازمی اچھے طریقے سے ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپس ہیں نا. آپ کو پتہ ہے بیٹا، جب بھی اسٹیپس کی بات آتی ہے میں کہتی ہوں سیڑھیاں بنانی ہے نا. تو یہاں پہ بھی بیٹا آپ نے سیڑھیاں بنانی ہیں. اسٹیپس ہیں آبزرویشنل لرننگ کے. اس میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے بیٹا اٹینشن کا، پھر ہے ریٹینشن کا، پھر ریپروڈکشن، اور پھر موٹیویشن. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ جو موٹیویشن ہے بیٹا، یہ اکثر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس بندے کو جس نے پہلے وہ بیہیویئر کیا جسے آپ دیکھ رہے ہو، کیا اسے کوئی ری انفورسمنٹ ملی یا نہیں ملی. اگر تو اس بندے کو بھی موٹیویشن ملی، ریوارڈ ملا، تو اس کے نتیجے میں آپ کی وہ بیہیویئر دوبارہ شو کرنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. اور اگر پنشمنٹ ملی تو لائکلی چانسز آر کہ آپ وہ بیہیویئر نہیں پرفارم کرو گے. وہ اس کے اوپر ایک بڑا وہ فیمس وہ ہے نا بنا ہوا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے جاتی ہے اسکول، تو ماں وہ ٹیچر کو کہتی ہے کہ میرا بچہ بڑا سینسٹیو ہے، تو آپ نے تھوڑا خیال کرنا ہے. اگر آپ کو لگے نا کبھی کہ یہ کوئی کام غلط کر رہا ہے، تو آپ نے جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا بچہ ہے نا اسے تھپڑ لگا دینا. یہ خود ہی سمجھ جائے گا کہ میں نے جو کر رہا ہوں وہ غلط ہے. تو یہ بیٹا اس طرح سے یہ اگر آپ کسی اور شخص کو ریوارڈ ملتے ہوئے دیکھو گے، وہ کوئی کام کر رہا ہے اور آپ دیکھو گے کہ اس کو تو وہ کرنے کا فائدہ ہو گیا، تو پھر آپ بھی وہ کام کرو گے. لیکن اگر آپ نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور اس سے نقصان ہو گیا ہے نا، یا اسے پنشمنٹ مل گئی، تو آپ کے وہ کرنے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. اسٹیپس کو میں بیٹا اگین تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں. اٹینشن مطلب آپ اٹینشن پے کر رہے ہو، آپ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہو. ریٹینشن میموری، یعنی اوپر ہم نے بات کی تھی نا انکوڈنگ کی، تو آپ اسے دماغ میں رکھ پا رہے ہو، وہ چیز آپ کی میموری میں
یا آپ کو وہ چیز یاد رہ پا رہی ہے، اسے ہم ریٹینشن کہتے ہیں۔ اور ریپروڈکشن کا کیا مطلب ہے بیٹا؟ اوپر ہم نے اسے نا موٹر ریپروڈکشن کے نام سے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے بیٹا۔ تو ریپروڈکشن میں کیا ہوتا ہے؟ آپ اس چیز کو دوبارہ سے کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اپنے مسلس کا استعمال کرتے ہوئے آپ اس چیز کو دوبارہ سے جب کرتے ہو تو اسے ریپروڈکشن کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یاد رہی چیز تبھی وہ کام کرو گے نا بیٹا آپ۔ اس کے علاوہ موٹیویشن اگر نہیں ہے آپ کی تب تو آپ وہ کام نہیں کرو گے، اگر موٹیویشن ہوگی تو پھر آپ وہ کام کرو گے، ٹھیک ہے۔ اور موٹیویشن میں نے آپ کو بتایا کہ اکثر آپ کی موٹیویشن کس چیز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے بیٹا؟ وائکیریس ری انفورسمنٹ۔ لفظ ہے بیٹا وائکیریس، VICARIOUS، وائکیریس ری انفورسمنٹ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اور کو ریوارڈ ملتا ہے کوئی کام کرنے کا تو آپ کے بھی وہ کام کرنے کے یا امیٹیٹ کرنے کے چانسز بیٹا بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سٹیپس بیٹا ہمیشہ نیچے سے اوپر لے کے جاتے ہیں، تو سب سے نیچے والی سیڑھی پہ کون سا بیٹا سٹیپ ہوگا؟ اٹینشن کا، پھر آئے گا ریٹینشن کا اس کے اوپر، پھر ریپروڈکشن، اور پھر بیٹا موٹیویشن۔ جب بیٹا آبزرویشنل، اب آگے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کب جو چلیں افیکٹو ماڈل سے پہلے نا چھوٹی سی ایک اور چیز ڈسکس کر لیتے ہیں بیٹا کہ آبزرویشنل لرننگ کب زیادہ استعمال کی جانی چاہیے۔ ایسی سچویشن میں جہاں پہ ٹرائل اینڈ ایرر ڈینجرس چیز ہو، ٹھیک ہے، لائک یہ نہ ہو کہ آپ کوئی ایسا کام ہے جس میں آپ کی لائف ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے، اور آپ کو کہ میں تو بھی جیسے آپ نے ہوائی جہاز چلانا ہو اور آپ اس سے پہلے کسی کو چلاتے دیکھو ہی نہ، آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ چلانا کیسے، اور آپ کو کہ میں تو بھی ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو سیکھ لوں گا، تو وہ تو ڈینجرس چیز ہو جائے گی نا۔ وہ بڑی اس کے اوپر ایک وہ مزے کی پکچر بھی ہے جس میں ایک بندہ خلا میں گیا ہوا ہے اینڈ اس کے ہاتھ میں کتاب ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہاؤ ٹو بی اے پائلٹ، کہ خلا میں پہنچ گیا، جہاز لے بھی گیا اور وہاں پہ جا کے وہ پڑھ رہا ہے کہ کیسے پائلٹ کیسے بنا جائے، ہے نا۔ تو یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی ڈینجرس ہو سکتی ہے، اسی لیے ایسی سچویشنس میں ہم پہلے آبزرویشنل لرننگ کا میتھڈ استعمال کرتے ہیں۔ شیپنگ بیٹا ایسی سچویشن جہاں پہ شیپنگ امپریکٹیکل ہو وہاں پہ بھی ہم آبزرویشنل لرننگ کا استعمال کرتے ہیں۔ چلیں وہ ایویشن تو یا جو میں نے آپ کو بتایا کہ خلا میں جا کے آپ پڑھ رہے ہو وہ تو ایک ایک فنی میم کی چلو بات کر لی ہے، ہر کوئی بندہ تو ظاہر ادھر نہیں جاتا، لیکن بیٹا ایمرجنسی رسپانسز مثال کے طور پہ ان میں اگر آپ کو نہ پتہ ہو کہ ایسی سچویشنز میں کیا کرنا چاہیے تو بڑا بیٹا پرابلم ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹرز فار ایگزامپل اگر انہوں نے پہلے کسی کو سرجری کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے بیٹا لوگ ہزاروں منٹس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں پہلے، اور وہ پہلے پریکٹس جو لائک ماڈلز ہیں جو ان کے سینئرز ہیں وہ بیٹا جتنے بھی یہ ہوتے ہیں نا ان کی وہ ویڈیوز بنا لیتے ہیں اور وہ بیٹھ کے پہلے دیکھتے رہتے ہیں، اچھا اس نے اس ٹائم پہ کیا کیا، اس ٹائم پہ اس نے کیا کیا، تو اس طرح سے پھر وہ بیٹا سرجری کرنا پہلے ڈاکٹرز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بیٹا ان سارے ایریاز میں ٹرائل اینڈ ایرر جو ہے اگر وہ کریں گے تو بندہ تو مر جائے گا، ہے نا۔ یا ایویشن کے کیس میں بیٹا آپ کی اپنی لائف ایٹ سٹیک ہو سکتی ہے، تو اس لیے ہم آبزرویشنل لرننگ ایسی سچویشنز میں استعمال کرتے ہیں، بعد میں پھر ہم پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بیٹا یہاں پہ کریکٹرسٹکس جو افیکٹو ماڈلز کی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں بیٹا؟ ہم لائک اس سے مراد کیا ہے کہ آپ ایک بچہ ہے وہ کس بندے کے بیہیویئر کو زیادہ فالو کرنا پریفر کرے گا، رائٹ۔ ماڈلز جو بیٹا ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے ہمیں پسند آتے ہیں جنہیں ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے، جو سکسیسفل ہوتے ہیں، جو سوشلی پاورفل ہوتے ہیں، جو کام وہ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہوں، ایسے لوگوں کو زیادہ لوگ فالو کرتے ہیں، ان کے دیکھ کے ان کے بیہیویئر کو کاپی کرتے ہیں۔ ایسے ماڈلز جو اٹریکٹیو ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی لوگ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہمارے جیسے ہوتے ہیں ہم ان کے بیہیویئر کو بھی کاپی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ تو یہ بیٹا کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ افیکٹو ماڈلز کی ہوتی ہیں، اور اس سے کیا مراد ہے بیٹا افیکٹو ماڈلز کی؟ کہ ایسے لوگوں کی جن کے بیہیویئرس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں۔ میں اگین بیٹا ریپیٹ کر رہی ہوں، ایسے لوگ جنہیں ریوارڈ مل رہا ہوتا ہے ان کو ہم کاپی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سکسیسفل ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ کسی نے بزنس شروع کیا
مثال کے طور پہ دراز پہ، اور اس کو اسے سیلز ملنا اسٹارٹ ہوگی، تو آپ دیکھو گے اچھا اسے سیلز مل رہی ہیں یا وہ اسے پیسے مل رہے ہیں اس چیز کے، تو چلو میں بھی کام اسٹارٹ کرتا ہوں۔ وہ سکسیزفل اگر بندہ ہو گیا ہے، بہت زیادہ اس کو اس چیز میں اس نے خود کو اسٹیبلش کر لیا، تو آپ بھی اسے کاپی کرنے کی کوشش کرو گے۔ سوشلی پاورفل جو بندہ ہوتا ہے بیٹا، آپ اسے بھی کاپی کرتے ہو۔ جو اٹریکٹیو ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، آپ اسے بھی کاپی کرتے ہو۔ جو آپ جیسا ہوتا ہے آپ اسے کاپی کرتے ہو، ہے نا۔ جیسے ٹیچنگ کمیونٹی ہے، وہ ٹیچنگ کمیونٹی میں جو سب سے ٹاپ نوچ جو پرسن ہوگا وہ اسے کاپی کرے گا۔ اسی طرح سے جو ڈاکٹرز ہیں وہ اپنے فیلڈ میں دیکھیں گے، جو ان جیسے ہوں گے وہ انہیں آبزرو کر کے ان جیسا بننے کی کوشش کرے گا۔ تو اس سے بیٹا ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اچھا اس کے علاوہ اچھا لائک اگر میں ان چیزوں کی بیس پہ آپ کو بتاؤں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بیٹا کہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کا انفلوئنس زیادہ کیوں ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوبصورت ہوتے ہیں، رائٹ۔ تو وہ جیسا فیشن سینس جیسی ان کی ہوتی ہے ویسی ہماری بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ان پہ فلاں چیز پیاری لگ رہی ہے، ہم پہ بھی لگے گی، رائٹ۔ اب یہ نہیں ہمیں پتہ کہ انہوں نے پتہ نہیں کتنی ڈائٹنگس کر کے اپنی باڈی شیپ مینٹین کی ہوئی ہے، تو ضروری تو نہیں کہ اگر انہوں نے ایک کلر پہن لیا یا ایک ڈیزائن پہن لیا تو وہاں پہ بھی اچھا لگے، لیکن نہیں، ہم ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا انفلوئنسر مارکیٹنگ جو ہے وہ اسی وجہ سے سکسیزفل ہوتی ہے۔ انفلوئنسر مارکیٹنگ میں کیا ہوتا ہے نا، یہ رجب بھٹ اور اس طرح کے ڈفرینٹ لوگ، although میں نے تو خیر انہیں کبھی نہیں دیکھا، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ بڑے لوگ انہیں فالو کرتے ہیں۔ یا اگر میں بات کر لوں، علی عبدال ایک انفلوئنسر ہے، میں کافی اسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ ٹائم پیریڈ میں سنا۔ وہ بڑی سکسیزفل وہ ٹیکنیکس بتاتا ہوتا تھا کہ اچھا ایسے پڑھنے سے زیادہ آپ کو چیزیں یاد رہتی ہیں، ایسے پڑھنے سے آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو بیٹا اب یہ جو بات وہ کرتا تھا وہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ نہیں یہ ٹھیک بات کر رہا ہے۔ وہ جو ایپ بتاتا تھا، جتنے اس نے ایپ بتائے میں نے وہ سارے یوز کر کے دیکھے۔ اس نے نوشن کی بات کی، میں نے نوشن استعمال کیا۔ اس نے اینکی کی بات کی، میں نے اینکی استعمال کیا۔ کیونکہ وہ بندہ آکسفورڈ میں پڑھ رہا تھا، رائٹ۔ اور اس کے جو ایک طرح سے نا ایک وہ سکسیزفل ایک پرسن تھا، اور اس کا اورا تھا، رائٹ۔ لگتا تھا کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ تو وہ جو بھی چیزیں پروموٹ کرتا تھا، چاہے وہ اس کے پیسے ہی کیوں نہ لے رہا ہو اس پرٹیکولر کمپنی سے، ہمیں یہی لگتا ہے کہ نہیں یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے نا۔ تو یہ بیٹا انفلوئنسر مارکیٹنگ میں یہ چیز آتی ہے۔ اس کے علاوہ پیئر گروپ بیہیویئر ہوتا ہے بیٹا۔ ہمارے دوست جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، ہے نا۔ اب جیسے آپ بچے ہو، ایک سہیلی نے کہا فنکشن پہ کالا جوڑا پہننا ہے، تو باقی سب نے کہا ہم سب بھی مل کے پہنیں گے، ہے نا۔ ایک بچے نے کہا کہ جی میں نے وہ الف بے جیم والی دوپٹہ لینا ہے، تو باقی سب نے کہا ہم بھی مل کے لیں گے، ہے نا۔ تو یہ بیٹا چیز جو ہے یہ پیئر گروپ کا انفلوئنس ہوتا ہے، سب ایک جیسے نظر آنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے بات آپ کو بتائی بیٹا، ہم آئیڈینٹی اپنی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ آئیڈینٹی جو ہے وہ ہم ایک گروپ کی بیس پہ موسٹلی ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں۔ وائرل سوشل میڈیا ٹرینڈس وغیرہ بیٹا وہ بھی ہم اسی وجہ سے اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اینی ویز بیٹا ریئل لائف اپلیکیشنس کی بات کر لیں، پازیٹیو بھی ہوتی ہیں نیگیٹیو بھی ہوتی ہیں۔ پازیٹیو میں کیا ہے کہ آپ اسکلز سیکھ جاتے ہو، آپ کلاس روم میں دوسروں کو دیکھ کے لرننگ کر رہے ہوتے ہو، آپ خوف اپنے کم کر پاتے ہو کہ کوئی بلی سے کھیل رہا ہے تو مطلب مجھے بھی بلی کچھ نہیں کہے گی۔ نیگیٹیو بھی بیٹا اس کی اپلیکیشنس کی اگر ہم بات کر لیں، اس کے نیگیٹیو بھی امپیکٹس ہوتے ہیں۔ اسموکنگ مثال کے طور پہ بچے دوسروں کو دیکھ کے کرتے ہیں، اگریشن بچے دوسروں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں، وائلنٹ بیہیویئر وغیرہ بچے دوسروں کو دیکھ کے شو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس میں میس میڈیا ایکسپوجر بیٹا یہ بیسیکلی بہت بڑا رول پلے کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بڑے وہ چیزوں کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں کچھ خاص نیورونز ہوتے ہیں جو بیٹا جب کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس ٹائم پہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس بندے کو دیکھ کے۔ تو آبزرو کرتے ہوئے اور کوئی کام پرفارم کرتے ہوئے ہمارے دماغ کے سیم نیورونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ اب اس کا مطلب سمجھ رہے ہیں بیٹا آپ،
کہ آپ نے کوئی کام کیا، اس ٹائم پہ کچھ نیورونز ایکٹیویٹ ہوئے جن کی وجہ سے آپ وہ کام کر پائے، اور وہی والے نیورونز جب آپ دوسروں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہو اس ٹائم پہ بھی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے یہ آبزرویشنل لرننگ میں آپ کو پتہ چلا کہ آپ کے کچھ خاص نیورونز ہوتے ہیں جنہیں مرر نیورونز کہا جاتا ہے جو کہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بیٹا بایولوجیکل ایویڈنس ہے آبزرویشنل لرننگ کا. انسان بیٹا صرف کنڈیشنڈ اینیملز نہیں ہوتے یا آرگنزم نہیں ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو آبزرو کرتے ہیں اور اس کی بیس پہ بیٹا وہ کنٹینیوسلی لرن کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیٹا ہمارا آج کا لیکچر تھا. آئی ہوپ کہ آپ کے لیے ہیلپ فل رہا ہوگا بیٹا. اگین جسٹ